کس قدر خوش نصیب ہوں گے آپ اگر کسی طرح سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو جنت تک پہنچائیں گے، آپ کے حق میں سفارش کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آپ کے حق میں کام آئے گی۔ آپ کو کس قدر خوشی ہوگی اگر کسی طرح سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازنے والا ہے کہ آپ مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائیں گے۔ کیا آپ کو یقین آئے گا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت لکھنے والا ہے اور آپ لازمی طور پر اس جنت کے اندر داخل ہو پائیں گے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ، کیا آپ کو یقین آئے گا؟ لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ممکن ہے روزانہ کے صرف اور صرف 30 سیکنڈ کے اندر۔ جی، گنتی کے 30 سیکنڈ۔ پہلا فائدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ تھام کر کے آپ کو جنت تک پہنچائیں گے، آپ کے حق میں سفارش کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آپ کے حق میں کام آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، کہ جس شخص نے صبح کے وقت اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا۔ جس شخص نے صبح کے وقت اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کیا، فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں گارنٹی لیتا ہوں اس بات کی کہ میں اس کا ہاتھ تھامے رکھوں گا یہاں تک کہ میں اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ كنا قعودا في مسجد حمص اذ مر رجل فقالوا هذا خدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنهزت فسألته فقلت حدثنا بما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يتداوله الرجال فيما بينكما فقال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد مسلم يقول 3 مرات حين يمسي او يصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي الا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه۔ حضرت ابو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حمص کی ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر سے ایک آدمی کا گزر ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ تو راوی حدیث حضرت ابو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کے پاس جا کر اس کے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور آپ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لوگوں کا زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ تو اس خادم نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم يقول 3 مرات حين يمسي او يصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي الا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه۔ تو اس خادم نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے نے، جس کسی مسلمان شخص نے 3 مرتبہ صبح کے وقت یا شام کے وقت اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جس شخص نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ صبح کے وقت یا شام کے وقت اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت لے لیتا ہے کہ میں اس کو کل قیامت کے دن راضی کر دوں گا، کل قیامت کے دن اس کو خوش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوں گے، جتنے بھی صغیرہ گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالی ہمارے زندگی بھر کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مؤذن کی اذان کے وقت ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا کہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اور ایک روایت کے اندر وبی محمد الرسولہ ہے
کہ جس شخص نے مؤذن کی اذان کے وقت ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا، اور صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت کے اندر ہے کہ من سمع المؤذن یتشہد، جو شخص ان کلمات کو اس وقت کہے جبکہ مؤذن اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، تو جو شخص بھی ان کلمات کو مؤذن کی اذان کے وقت اپنی زبان سے ادا کرے گا کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اس نے زندگی بھر جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوں گے، اس چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر یہ بعید نہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ پانچواں فائدہ حاصل یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں برسوں سے ایمان ہے، لیکن شاید ایمان کی حقیقی لذت اور مٹھاس جو ہے وہ آج تک شاید ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ تو پانچواں فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ اس چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے ہمیں ایمان کی حقیقی لذت اور ایمان کی حقیقی چاشنی محسوس ہوگی۔ غمخوار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حقیقی چاشنی کو محسوس کر لیا اس شخص نے جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا۔ ایسا شخص ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کو پالے گیا۔ یہ ہے چھوٹے سے کلمات کے 5 بڑے فوائد جو ہم کو اور آپ کو بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم روزانہ کے صرف اور صرف 30 سیکنڈ جب بہت اپنی زندگی کا روزانہ کا 1 منٹ نکالنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ چھوٹے سے کلمات کے 5 بڑے فائدے ہم کو بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔